اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ منافق ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ جاتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم اپنے سرداروں کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس، قالوا تو کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو مذاق ہے۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق کا بدلہ دے گا یا اللہ مذاق کرے گا بہم ان سے، وَيَمُدُّهُمْ اور اللہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون کہ وہ حیران رہیں، سرگردان رہیں، پریشان رہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا یہ ہے منافقین کی دو رنگی چال کہ دونوں کے ساتھ ملاپ کرتے رہتے ہیں۔ قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مراد ظاہری ایمان ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب جاتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، شیاطین سے مراد ان کے سردار، یعنی ہر کافر گروہ، منافق گروہ کا جو بڑا سردار ہے، ان کی قیادت کر رہا ہے، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ ہر گمراہ گروہ، ہر مشرک کافر بدعتی گروہ کا جو بڑا سردار ہوتا ہے، ان کا امیر یا ان کی قیادت کرنے والا، اس کو شیطان کہا گیا۔ قالوا کہتے ہیں انا معکم ہم تو دل سے تمہارے ساتھ ہیں، حقیقتاً ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جو ہم دعوے کرتے ہیں ایمان کے، وہ تو اوپر سے ہیں، وہ تو ظاہری ہیں۔ انما نحن مستہزئون یہ تو ہم ان سے صرف مذاق کرتے ہیں، ہنسی کھیلا سے دل لگی کے لیے ان کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہا نا کہ ان کو بڑے سردار کہتے رہتے بھی تم مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہو، کہیں ان کا اثر نہ لے لو، کہیں تم بھی سچے مسلمان نہ ہو جاؤ، تو ان کو تسلی دیتے بھی نہیں، ہم ان کا اثر نہیں لیں گے، ہم پکے یہودی رہیں گے، ہم پکے منافق رہیں گے، ہم اس تعصب کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگرچہ وہاں دلائل بہت سارے ہیں، وہاں بہت سارے وضاحتیں موجود ہیں، نشانیاں حق کی موجود ہیں، لیکن ہم نے تعصب کی اینک نہیں اتارنی اور ہم نے ضد نہیں چھوڑنی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پکے تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ یستا باقی یہ مسلمانوں میں جاتے کیوں تھے؟ تو ایک تو جاسوسی کرنے کے لیے جاتے تھے، اور مسلمانوں کے راز فاش کرنے کے لیے جاتے تھے، اور دوسرا ان کو تکلیفیں دینے اور نقصان دینے کے لیے جاتے تھے، اور تیسری وجہ یہ ہے مسلمانوں میں اس لیے آتے تاکہ مسلمانوں کی سزا سے بچ جائیں۔ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو مال غنیمت سے بھی حصہ لے لیں اور ان کے ساتھ رشتے ناطے بھی باقی رکھیں، سزا سے بچے رہیں۔ اللہ یستہزئ بہم یہ ہے نفاق کا نتیجہ نمبر 1، اللہ ان سے مذاق کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اللہ تو مذاق نہیں کرتا، جواب اللہ ان کو مذاق کا بدلہ دے گا، سزا دے گا۔ جیسے قرآن میں ہے کہ جو تم پر جو فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو۔ فَاعْتَدُوا کا لفظ ہے، اب اس کا معنی زیادتی نہیں ہے کہ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی زیادتی کرو، نہیں، مطلب یہ کہ جو زیادتی کرے اس کو اس کی زیادتی کا بدلہ دو، اس کو سزا دو، یعنی جتنا اس نے زیادتی کی ہے اتنا ہی اس کو بدلہ دے دو، یہ بھی ایک حکم ہے، ورنہ معاف کرنا یہ بھی بہتر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ مذاق کرے گا، یعنی اللہ مذاق کا بدلہ اور مذاق کی سزا دے گا۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ اللہ مذاق کرے گا قیامت کے دن، اور وہ اس طور پر جس طرح سورہ حدید میں آتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم،
منافق مرد عورتیں قیامت کے دن ایمان والوں سے کہیں گے ہمیں بھی اپنا نور، ایمان کا نور دے دو تاکہ ہم اس نور کی روشنی میں جنت میں چلے جائیں۔ تو ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ وہاں جا کے نور دیکھو۔ وہ جائیں گے تو آگے دروازہ کھڑا ہوگا اور کوئی نور نہیں ہوگا ان کے لیے آگے جہنم ہی ہوگی، گڑھ جہنم کا گڑھا ہوگا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو سزا دے گا ان کے مذاق کی، ویمدہم، یہ نفاق کا نتیجہ نمبر 2، اللہ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون کہ وہ حیران رہیں، پریشان رہیں۔ ایک ہے عمى یا کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے آنکھ سے اندھا ہونا، ایک ہے عمہ ہا کے ساتھ، اس کا معنی دل کا اندھا ہونا۔ تو یہ دل کے اندھے ہو رہے ہیں، ان کو حق سچ نظر نہیں آتا، دل سے یہ غور فکر نہیں کر سکتے، حق کی طرف نہیں آ سکتے۔ کل کی آیت میں ایک گزرا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ تو فساد، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ فساد بعض تو وہ ہیں جو ہر ایک کو پتہ ہے، جیسے چوری، ڈاکہ، زنا اور لڑائی جھگڑا اور راستے بند کر دینا، راستوں میں گند ڈال دینا وغیرہ وغیرہ، یہ ہر ایک ذی عقل کو اور سمجھدار آدمی کو معلوم ہے۔ اور فساد کی ایک دوسری قسم وہ ہے کہ جو عام آدمیوں کو نہیں معلوم، جیسے یہاں بھی فرمایا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، وہ خود فسادی ہیں وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو فساد ایسا بھی ہے جو پتہ نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ جیسے غیر شرعی کام کو شرعی قرار دینا، ایک کام جائز نہیں ہے اس کو جائز قرار دے دینا، ایک کام حلال ہے اس کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا، مباح اور مستحب کو فرض اور فرض کو مباح قرار دینا، یعنی اس کے درجات کو آگے پیچھے کر دینا، غیر ضروری کو ضروری اور ضروری کو غیر ضروری قرار دے دینا، جہاد کا انکار کر دینا، جہاد کے معنی میں ہیر پھیر کرنا، یہ بہت زیادہ ہے۔ معنی جہاد کا معنی کیا ہے؟ جہاد کا معنی ہے محنت کرنا، مشقت کرنا، تو محنت مشقت تو ہر چیز میں ہے۔ جیسے گھر کا کام آدمی کرتا ہے، عورتیں جو گھر کا کام کرتی ہیں، جھاڑو لگانا، کھانا پکانا، سالن بنانا، تو یہ کپڑے دھونا، اس میں محنت نہیں ہوتی، اس میں محنت بھی ہوتی ہے، مشقت بھی ہوتی ہے۔ مزدور مزدوری کرتے ہیں، بلکہ کھانا کھانے میں بھی مشقت ہے، دانت ہلانے پڑتے ہیں، زور لگتا ہے، ایسی مزدوری۔ باقی جتنے کام ہیں تو ان سب کاموں میں کون سا کام آسان ہے؟ ہر کام میں محنت اور مشقت ہے، تو کیا سارے جہاد ہو جائیں گے؟ یہ نہیں۔ اسی طرح پھر تو صلاۃ جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی، اس کا معنی حرکت کرنا بھی آتا ہے۔ اب ہم حرکت کر رہے ہیں تو بس یہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، کیوں؟ ہم نے حرکت کر لی ہے۔ اسی طرح دعا معنی بھی آتا ہے صلاۃ کا۔ زکوٰۃ، اس کے لغوی معنی آتے ہیں جی پاک کرنا، بڑھنا۔ تو اب بندہ کپڑے دھو لے، کہے میں نے زکوٰۃ دے دی ہے جی، کیوں؟ پاکی ہو گئی ہے۔ غسل کر لے، کہے میں نے پاکی کر لی ہے، زکوٰۃ ہو گئی ہے۔ تو ایسے نہیں ہوگا۔ اسی طرح حج کا معنی ارادہ کرنا، ایک آدمی ارادہ کرتا ہے میں اسلام آباد جا رہا ہوں، میں کام پہ جا رہا ہوں، تو کہے میں نے حج کر لیا ہے، کیوں؟ میں نے ارادہ کیا وہاں جانے کا۔ اسی طرح رسول، اس کا معنی لغوی ہوتا ہے قاصد، پیغام پہنچانے والا۔ تو ہر ڈاکیے کو کہو نا یہ رسول ہے، جس نے میسج کر دیا بھئی یہ رسول ہے، کیوں؟ اس نے پیغام بھیج دیا، حالانکہ اس طرح یہ کفر ہوگا۔ اسی طرح نبی، اس کا معنی خبر دینا ہوتا ہے۔ اب جو کسی چیز کی خبر دے، کوئی اعلان کرے تو کہو یہ نبی ہے، لغوی معنی میں تو نہیں، یہ اس طرح کفر ہوگا کسی کو نبی کہنا۔ اسی طرح باقی صحابی، اس کا معنی ساتھی، اسلام سلامتی، ایمان یقین کرنا، ماننا، تو اس طرح تو سارے دین کا بگاڑ ہو جائے گا اگر ایسے معنی لیے جائیں لغوی معنی۔ جہاد ایک خاص، یعنی کفار کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی کلمہ، اللہ کے قانون، قرآن اور اللہ کے نظام کی سربلندی کے لیے اس کے دشمنوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ جنگ کرنا، اس کا نام جہاد ہے۔ باقی اور چیزوں پہ اس کو فٹ کرنا، یہ بالکل دین کے اندر تحریف ہوگی۔ جہاد کی آیات کو کسی اور کام پر فٹ کرنا، بیان اور واعظ اور تقریر نااہل سے، غیر عالم سے کروانا۔ اب جس طرح دیکھو اللہ کی جو صفات ہیں ان کو غیر میں شامل کرنا یہ شرک ہے، اللہ کی صفات کسی اور کو دینا یہ شرک ہے، نبی کی صفات کسی اور کو دینا، نبی کی طرح کسی اور کو معصوم سمجھنا یہ ختم نبوت کا انکار ہے، جیسے شیعہ لوگ کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہم نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن 12 معصوموں کو بھی کہتے ہیں 12 امام معصوم ہیں، نبوت والے لوازمات ان میں پائے جاتے ہیں، تو یہ تو ختم نبوت نہیں ہے نا۔ تو ایسے ہی جو کام علماء کا ہے وہ عوام کے ذمے لگا دینا،
خوابوں اور کہانیاں بیان کرنے والا اس کو امام خطیب بنا دینا، درس قرآن سے روکنا، قرآن بیان کرنے سے، قرآن کا ترجمہ کرنے سے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے، سمجھنے سے روکنا، اس میں رکاوٹ ڈالنا، قرآن کو نہ سمجھنا، قرآن سمجھنے کو غیر اہم سمجھنا، بھئی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یہ ٹائم پاس ہی ہے، کرو تو ٹھیک، نہیں کرو تو کوئی ضروری نہیں۔ علماء، طلباء، مدارس، مساجد، جہاد، مجاہدین اور دین کے جتنے کام ہیں ان سب کی توہین، ناقدری اور ان کو ہلکا سمجھنا، یہ سب فساد فی الارض ہے۔ شرک، کفر، نفاق، ارتداد یعنی مرتد ہو جانا، زندقہ، زندیق کیا ہے؟ ایک آدمی کافر ہے اور کفریہ کام کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، جیسے شیعہ اور قادیانی ہیں۔ الحاد، دین کے غلط معنی کرنا، ابھی جتنے معنی میں نے بتائیں یہ سب الحاد ہے۔ انکار حدیث، انکار قرآن، فقہاء اور ائمہ کی توہین، بدعات، منکرات، گناہ، چوری، ڈاکہ، لڑائی جھگڑا، یہ سب فساد فی الارض ہے۔ اللہ کے قانون کی بجائے انسانی قانون کو نافذ کرنا، اس کی اطاعت کرنا، شرک جیسے اللہ کے سوا کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، قبر، شجر، حجر، جھنڈا وغیرہ کسی بھی چیز کو داتا، دستگیر، لجپال، غریب نواز، گنج بخش، فریاد رس، حاضر ناظر، عالم الغیب، سینوں کے راز جاننے والا، مختار کل، متصرف، مدبر، قادر، حاکم اعلیٰ، مقتدر اعلیٰ، حلال حرام کرنے والا، قانون بنانے والا، قانون ساز، شریعت ساز سمجھنا، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، شفا اور صحت دینے والا، بارشیں برسانے والا، یعنی اللہ کی جتنی صفات ہیں اللہ کے سوا کسی اور، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ، انسان ہے یا بت یا کوئی بھی، اس کو یہ دے دینا، یہ شرک اور یہ سب فساد فی الارض ہے۔ اسی طرح بدعات، بہت ساری بدعات ہیں، جیسے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، سنت کے بعد اجتماعی دعا، جنازے کے بعد دعا، قبر پر اجتماعی دعا، تعزیت کے موقع پہ بار دعا، جمعرات، چلہ، 40واں، ورا، برسی، عرس، میلاد، نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ۔ اب دیکھو کلمہ پڑھنا یہ بالکل ایمان ہے، مسلمان ہے، لیکن اس کو خاص کر دینا کہ نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے، اونچی آواز سے پڑھنا ہے، اجتماعی طور پہ پڑھنا ہے، یہ بدعت ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھنا دین ہے، ایمان ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اذان سے پہلے اس کو لازم سمجھنا، جمعے کے بعد لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا کھڑے ہو کر، تو یہ بدعت بن جائے گا۔ اسی طرح اذان کے وقت لا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت انگوٹھے چومنا، اور اذان جب لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ اذان میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایسے اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں یہی کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عام جمعے کے دن کھڑے ہو کر اجتماعی درود، عام کو خاص کر دینا، یعنی جو آیات عام ہیں ان کو کسی چیز کے ساتھ خاص کر دینا، جیسے من دون اللہ کا لفظ ہے، یہ عام ہے، اللہ کے سوا ہر ایک کو شامل ہے، اس کو بتوں کے ساتھ خاص کر دینا۔ اور اسی طرح تبلیغ، یہ عام حکم ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، پورا دین، پورا قرآن، تمام شریعت، اس کی تبلیغ کرو، اس کو پہنچاؤ، اور اس کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے۔ کوئی اب اذان دینے والا اذان دے رہا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو یہ بھی ایک تبلیغ ہے، نماز کی وہ دعوت دے رہا ہے۔ اور جو سبق پڑھا رہا ہے، جو درس قرآن دے رہا ہے، اور جو بچوں کو سبق قرآن پڑھا رہا ہے، یہ سارے جتنے بھی کام ہیں، تقریر کرنا اور اسی طرح میڈیا پر دین کی بات پھیلانا، یہ سب تبلیغ ہے، لیکن اس کو چند اعمال کے ساتھ، ایک طبقے کے ساتھ خاص کر دینا، خاص کو عام کرنا، جیسے جہاد کی آیات ہیں، اس کو عام کر دینا، بھئی یہ تقریر بھی جہاد ہے، یہ سبق بھی جہاد ہے، یہ تبلیغ بھی جہاد ہے، یہ قلم کتابیں لکھنا بھی جہاد ہے، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ یہ فساد فی الارض کی ایک صورت بن جائے گی۔ آگے دوسرے لفظ آ رہا ہے قالوا انؤمن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ بھی ایک پورا عنوان ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو جس طرح ایمان کا معیار صحابہ ہیں تو اس طرح باقی تمام اعمال کا معیار بھی صحابہ ہیں۔ جو کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں اس عمل میں دیکھیں یہ صحابہ نے کیا یا نہیں، اگر نہیں کیا تو وہ عمل بدعت ہوگا، وہ دین نہیں ہوگا اور وہ معتبر نہیں ہوگا، اور اگر کیا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے، اب یہ بالکل جائز ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن طریقہ کار اس کا کوئی متعین نہیں ہے، عام ہے، جس طریقے سے تلاوت کرو، قرآن پڑھو،
کوئی کسی طریقے سے بھی نفل پڑھو، نماز، صدقہ کرو، ہر طریقے سے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو جمعرات کے ساتھ خاص کر دینا اور 40ویں کے ساتھ اور سال برسی کے بعد عرس کے ساتھ خاص کر دینا تو یہ بدعت بن جائے گا۔ اسی طرح ذکر، یہ حکم عام ہے، ذکر کرنا عبادت ہے، ذکر کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، لیکن اس کو ایک خاص طریقے کے ساتھ خاص کر دینا، پھر اونچی آواز سے کریں گے، اکٹھے ہو کر کریں گے، لائٹیں بند کر کے کریں گے، تو یہ خاص مجالس ذکر کر لینا یہ بدعت بن جائے گا۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، مسجد میں گئے، دیکھا ایک بزرگ صاحب ہے ذکر کروا رہا ہے، ڈنڈا لیا، ان کو اٹھا دیا اور کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی تک پرانے نہیں ہوئے، جن برتنوں میں وہ کھایا کرتے تھے وہ ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں، آپ نے یہ گندی بدعت ایجاد کر دی ہے۔ حالانکہ وہ ذکر کر رہے تھے، مسجد میں بیٹھے تھے، تو فرمایا نہیں، ذکر کرو، لیکن یہ خاص حلقے لگا لینا اور خاص طریقے سے ذکر اذکار کرنا اور اس کو لازم اور فرض سمجھنا یا سنت سمجھنا یا دین سمجھنا، یہ بدعت بن جائے گا۔ اس طرح تمام اعمال میں یہ دیکھا جائے گا کہ صحابہ کا کیا طریقہ کار ہے، تو معیار صحابہ ایمان میں بھی اور تمام پورے دین میں بھی معیار صحابہ ہیں، اس کی تفصیل بھی ہو سکتی ہے۔